اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس امت کو، جس امت کو اللہ پاک نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نعمت عطا فرمایا ہے، اس دولت سے سرفراز فرمایا ہے، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے باقی تمام امتوں میں بہترین امت قرار دیا ہے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ یہ ایک بہت بڑی سند ہے اچھائی اور خیر کی، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس امت کو عطا فرمایا ہے، اور یہ سند خیر کی باقی کسی امت کو نہیں ملی۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو اس نعمت سے نوازا ہے، کلمہ کی دولت عطا فرمایا ہے، اور بقیہ امتوں میں بہترین امت میں ہمیں بھی شمار فرمایا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمیشہ ملحوظ نظر رہنی چاہیے کہ ہم انسان ہونے کے اعتبار سے یا اور کسی وجہ سے بہترین نہیں ہیں، بلکہ ہمارے آپ کے بہترین ہونے کی ایک وجہ بھی یہیں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ تم بہترین امت ہو، اس لیے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، اور جو برائیاں لوگوں میں، انسانوں میں آ جاتی ہیں ان سے لوگوں کو روکتے ہو، بچاتے ہو۔ یہ بہت بڑا کام ہے، اور اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے 1,00,000 سے زیادہ نبیوں کو بھیجا کہ دنیا میں ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور انسانوں کے اندر بگاڑ کی بے انتہا صورتیں موجود ہیں۔ انسان دنیا کے اندر آیا ہے جس سرشت میں، جس مزاج میں، جس تخلیق میں، جس فطرت میں، اس کے اندر بگاڑ کو حاصل کرنے اور بگاڑ کو پا لینے کی بہت ساری طاقتیں اور قوتیں موجود ہیں۔ انسان ہمیشہ اپنے خواہشات کے پیچھے جائے گا، اور خواہشات انسان کو بگاڑ کی طرف لے جائے گی۔ تو اللہ پاک نے نبیوں کو اسی لیے مبعوث فرمایا کہ انسان کے اندر جہاں جہاں خرابی پیدا ہو، اللہ کے نبی انسان کو ان خرابیوں سے بچائیں، روکیں۔ تو پہلے جتنے انبیاء کرام آتے تھے، یہ کام صرف نبیوں کا ہوتا تھا۔ نبیوں کے علاوہ امت کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ نبی کو اس بات، امت کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا گیا تھا، وہ انبیاء کا کام تھا، وہ نبی کرتے تھے۔ تو وہ کام بہت محدود ہوتا تھا۔ ایک نبی جس علاقے میں آتا تھا، اسی علاقے میں کچھ کام ہوتا تھا، زیادہ تر لوگ نہیں پکڑتے تھے، نہیں ہدایت پاتے تھے۔
یہ کام پھیلتا نہیں تھا۔ پھر ایک سلسلہ نبیوں کا آدم علیہ السلام سے چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک آیا، اور دنیا میں بگاڑ زیادہ ہی پھیلا، اچھائیاں کم پھیلی۔ اب اللہ تعالیٰ کا آخری فیصلہ آیا کہ میرے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے، اور آپ کی نبوت پر ختم کی مہر لگ جائے گی کہ اب آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئیں گے، لیکن دنیا رہے گی، اللہ کے بندے دنیا میں آتے رہیں گے، انسان آتے رہیں گے، اور ان انسانوں کے اندر بھی خرابیاں پیدا ہوں گی، ان کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے، تو نبی نہیں آئیں گے تو یہ کام کیسے چلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ فرمایا اور اس کا انتظام فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک ایک فرد کو، ہر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو اس کام کے لیے مکلف بنا دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جیسے پچھلے انبیاء تبلیغ کرتے تھے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے، آپ کے بعد کوئی نہیں، تو پھر دنیا میں خرابی خرابی ہوتی ہے۔ اور یہ سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ سارے بندوں سے پیار فرماتا ہے، تو سارے بندوں کی ہدایت کا بہت معقول انتظام اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس امت کے ایک ایک فرد کو اس کام کا مکلف بنا دیا۔ اب یہ کام پھیل گیا اور یہ کام دوام پا گیا، اب اس کو ہمیشگی حاصل ہو گئی، انبیاء نہیں آئیں گے، لیکن اللہ کے آخری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام چلتا رہے گا، قیامت تک چلتا رہے گا، کبھی نہیں رکے گا، کہیں نہیں رکے گا۔ اس لیے کہ سارے بندوں کو ہدایت پانے کا حق ہے، اگر کوئی ہدایت دینے والا، اچھی بات بتانے والا وہاں نہیں جائے گا تو وہ بندے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کریں گے کہ یا اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کے لیے آپ نے کچھ انتظام نہیں فرمایا تھا، ہم تو اس لیے گمراہ ہو گئے۔ تو یہ ایک بھی کہنے والا حشر کے میدان میں ایسا نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، جتنی قومیں دنیا کے اندر آئیں گی سب کے پاس ہدایت دینے والا پہنچے گا۔ یہ انتظام ہو گیا، اور ہم سب جانتے بھی ہیں اور یہ مانتے بھی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد، اظہار نبوت کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ میں یہی کام کیا، اللہ کی وحدانیت کا کلمہ بتایا، لوگوں کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کیا، مگر 13 سال میں کچھ کام آگے نہیں بڑھا۔ اگر اس کام کے کرنے والوں نے جگہ بھی بدلا ہے، ہجرت بھی کیا ہے، دوسرے ممالک بھی گئے ہیں، لیکن وہاں بھی کام نہیں پھیلا، اس لیے کہ وہاں کے لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ مسلمان حبشہ گئے تھے ہجرت کر کے، اور وہاں جا کر وہ وہی کام کر رہے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تھا کہ وہاں کے لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دینا ہے۔ بادشاہ کے دل میں تو بات آ گئی، لیکن رعایا کے دل میں بات نہیں آئی، تو بات وہاں کے لوگوں نے قبول نہیں کیا اور مدد نہیں کیا، تو بات وہاں بھی نہیں بنی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا کہ یہ کام تو پھیلے گا اور قیامت تک چلتا رہے گا، تو مدینہ منورہ کی ہجرت کا حکم فرمایا۔ اب صحابہ کرام مدینہ منورہ آنے لگے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ آئے، اور مدینہ منورہ والوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا۔ تو اب ہجرت اور نصرت دونوں کو ملنے کے بعد جو یہ کام پھیلا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہم کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں بھی، آپ کو بھی
اور دنیا کے ایک ایک کنارے کونے میں رہنے والا، جنگل میں رہنے والا، پہاڑوں پر رہنے والا، دریاؤں میں رہنے والا، کہیں بھی رہنے والا انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جان گیا، اس کلمہ کو پہچان گیا، کلمہ پڑھنے والا ہو گیا۔ یہ سلسلہ چل پڑا اور اس سلسلہ کو چلنا ہے، اور ترکیب وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ جب تمہیں یہ دولت مل جائے تو اب یہ دولت تمہاری اپنی صرف تمہاری ذات تک نہیں رہے گی، بلکہ اس کو تم کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ ایک حکم فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلغوا عنی ولو آیہ، اگر تمہیں میری ایک بات بھی پہنچ جائے۔ آیت کا مطلب آپ قرآن پاک کی آیت سمجھتے ہوں گے، ٹھیک ہے، آیتیں چھوٹی بھی ہوتی ہیں، بڑی بھی ہوتی ہیں۔ ایک آیت قرآن پاک کی سب سے چھوٹی آیت 2 لفظوں کی، 3 حرفوں کی ایسی بھی آیت ہے، اور ایک آیت پورے ایک صفحہ کی آیت تدین بھی ہے۔ مقصد یہ آیت نہیں ہے، مقصد یہ کہ میری ایک بات بھی اگر تمہیں معلوم ہو جائے، اور وہ یقیناً بات اللہ کی ہے، وہ یقیناً بات اچھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات تمہیں ملے گی وہ ایسی ویسی ادھر ادھر کی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات بھی تمہیں ملے گی، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لیکن وہ خیر کی بات ہوگی اور وہ اللہ کی بات ہوگی۔ اللہ کے نبی کوئی بات اپنی مرضی سے تو نہیں کہتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی وہی کہتے ہیں۔ تو جب ایک بات بھی اگر تمہیں مل جائے تو اپنی ذات تک روک کے مت رکھو، اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ بلغو، پہنچا دو میری طرف سے، ولو آیا، اگر ایک بات بھی تمہیں معلوم ہوئی ہو۔ بس یہیں پر آ کر ہمیں اپنی کتاب کا مطالعہ کرنا ہوگا، یہیں پر آ کر ہمیں اپنی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اس حکم میں کتنا عمل کر رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو سب پڑھ رہے ہیں، نماز تو سب پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی سب رکھ رہے ہیں، عمل سب کر رہے ہیں، لیکن اس میں کیا ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے کہ یہ بات جو ہمیں مل گئی ہے ہم اس کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں یا نہیں پہنچا رہے ہیں؟ اگر نہیں پہنچا رہے ہیں تو ہم خیانت کر رہے ہیں، ہم خائن ہیں، ہماری پکڑ ہوگی اللہ کے ہاں کہ تم تو کلمہ والے تھے، تم تو نمازی تھے، تم روزے دار بھی تھے، تم دین پر پورے طور پر چل رہے تھے، لیکن تم نے اس بات کو میرا حکم نہیں مانا کہ یہ بات دوسروں تک پہنچانا بھی ہے، تم نے پہنچایا نہیں ہے، تو آج مجرموں کی جماعت میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ہم جتنا عمل کر رہے ہیں دین پر، اسلام پر، ایمان کے متعلق جتنا عمل بھی کر رہے ہیں، کیا صحابہ نہیں کرتے تھے؟ صحابہ بھی اگر یہی سوچتے اور یہی کرتے جو ہم کر رہے ہیں تو کیا ہم مسلمان ہوتے؟ کیا دین اسلام ہم تک پہنچ جاتا؟ جنگل میں، پہاڑ میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، دریاؤں میں دین کیسے پھیلتا؟ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دین پھیلا ہے لوگوں کے اس ذمہ داری کو لے کر نکل جانے کے بعد۔ وہ بھی کہتے کہ صاحب ہم اپنے بچوں میں کام کر رہے ہیں، اپنی عورتوں میں کام کر رہے ہیں، اپنے محلوں اور شہروں میں کام کر رہے ہیں، ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دنیا صرف ایک جگہ تو نہیں رہتی ہے، دنیا تو پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک شہر میں تشریف لائے اور دوسرے شہر میں آپ کی وفات ہوئی ہے، لیکن آپ کی امت تو دنیا جہان میں رہتی ہے، اور امت کے ایک ایک فرد کا حق ہے کہ اللہ کے نبی کی بات وہاں تک پہنچ جائے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للمسلمین نہیں بنایا،
آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للمومنین نہیں فرمایا، فرمایا رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے رحمت ہے، سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ تو اگر پورے عالم میں کوئی بندہ ایسا ہو جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات، کلمے کی بات، ایمان کی بات نہ پہنچی ہو، تو اللہ کے نبی کی رحمت میں کیسے آئے گا؟ اس کو آپ کی رحمت کیسے ملی؟ جب آپ کا دین، آپ کا کلمہ، آپ کا مشن ایک ایک فرد تک پہنچ گیا تو یقیناً آپ کی رحمت للعالمین آشکارا ہوئی۔ اور یہ کیسے پہنچے گا؟ یہ اسی ذمہ داری کے احساس کے بعد پہنچے گا کہ ہر آدمی اس ذمہ داری کو محسوس کرے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد میں تھوڑا آج موضوع بدلنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ ایک کام بہت بڑا ہے اور بہت نازک بھی ہے۔ اللہ کے نبی کے دین کو دوسروں تک پہنچانا، اللہ کے نبی کے مشن کو دوسروں تک پہنچانا، یہ اتنے آسانی کے ساتھ جو ہم بول لیتے ہیں یا کرنے بھی لگ جاتے ہیں، یہ اتنا آسان ہے بھی نہیں۔ اس میں ہمیں بہت کچھ سوچنا چاہیے۔ میں نے قرآن پاک کی 2 اور آیتوں کی تلاوت کیا ہے۔ پہلی آیت تو یہی میں نے پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے لوگوں کو روکتے ہو، اور تم خود ایمان والے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ کو مانتے بھی ہو، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے ذمہ داری کو بھی بتایا کہ یہ ہر ایک کلمہ والے کی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ بھی وہ دین کے بارے میں جانتا ہے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ اس کے بعد ایک آیت میں نے اور پڑھی ہے جو ہر جمعہ کو آپ خطبہ میں سنتے ہوں گے، دوسرے خطبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں عدل کرنے کا۔ عدل کیا ہے؟ عدل کس کو کہتے ہیں؟ ترازو کا دونوں پلہ برابر ہو جائے، یہی عدل ہے۔ ایک پلہ جھکا ہو دوسرا پلہ اٹھا ہو، اس کو عدل نہیں کہہ سکتا۔ کسی بھی کام میں ہم حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، ہر کام کی ایک حد مقرر ہے۔ اسلام نے اسی کو پسند کیا ہے۔ ہم اس کو اپنی دنیا کی زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی اچھا ہے نا، لیکن بہت زیادہ ٹھنڈا ہو جائے تو نقصان دہ ہے۔ گرم کھانا اچھا ہے لیکن بہت زیادہ گرم ہو جائے تو نقصان دہ ہے۔ تو کسی بھی کام میں اگر اعتدال کو کراس کر دیا، آگے بڑھ گئے، پھر اچھا نہیں رہے گا۔ یہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہمارے سامنے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مطہرہ موجود ہے۔ آپ نے مکہ مکرمہ میں 13 سال تک بھی وہی کام کیا ہے، لیکن حالات کیسے تھے، نقشہ کیسا تھا، اور آپ کی سیرت کیا کہتی ہے، یہ ہمیں سامنے رکھنا ہوگا۔ 13 سال تک سوائے پتھر کھانے کے، سوائے گالیاں سننے کے، سوائے بھوکے رہنے کے، سوائے ستائے جانے کے اور کیا ملا؟ اور یہ کام ہو رہا تھا گھروں میں چھپ چھپ کر، باہر تو کہنے کی بھی اجازت نہیں تھی، باہر تو نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، مگر کام چل رہا تھا، چاہے چھپ کے چل رہا ہو، چاہے مار کھا کے چل رہا ہو۔ مار بھی کھا رہے تھے، زخمی بھی ہو رہے تھے، خون بھی بہا رہے تھے، اور کام بھی چل رہا تھا۔ 13 سال تک بیت گیا۔ مدینہ منورہ میں 10 سال تک
کام بھی چل رہا ہے تلواروں کے سائے میں، وہاں پر بھی آپ نے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا، دشمنوں کے ساتھ بھی وہی اخلاق، دوستوں کے ساتھ بھی وہی اخلاق۔ یہی اعتدال تھا جس نے کام کو اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا کہ اتنے کم عرصے میں یہ کام بہت دور تک پھیل گیا۔ آج اس اعتدال کی کمی ہے، آج اس تربیت کی کمی ہے جس کی وجہ سے کام آگے نہیں بڑھتا نظر آتا ہے۔ ہمیں یہاں پر اس بات کو سامنے رکھنا ہوگا کہ کوئی کام بغیر اعتدال کے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، کامیابی مل نہیں سکتی۔ کام ہر جگہ ہو رہا ہے، یہ کام رک سا گیا تھا اور دنیا میں گمراہیاں پھیلی ہوئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نیا موڑ عطا فرمایا، اسلام کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی اور اسی ملک سے عطا فرمائی۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چن لیا۔ ایک دم کمزور سے انسان، جسمانی طاقت بہت کم، بولنے کی طاقت بہت کم، لکنت تھی زبان میں، کھل کر ساری بات کہہ بھی نہیں سکتے تھے، جسم اتنا کمزور تھا کہ بہت دور تک چل نہیں سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ اگر کسی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو اس کے اندر ایسی روحانی قوت عطا فرما دیتا ہے کہ پھر اس کو باقی اور کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اللہ پاک نے یہ کام لینا چاہا تو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر یہ صفت پیدا فرما دیا دعوت کی، قبول فرما لیا، ایسا اخلاص عطا فرمایا، ایسا جذبہ عطا فرمایا کہ اب آپ کو اپنی زندگی میں اور کوئی کام اچھا نہیں لگتا تھا سوائے اس کام کے۔ تو ترکیبیں بھی نظر آنے لگیں، صورتیں بھی سامنے آ گئیں، کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اور آپ تو شاید سنیں گے تو سنتے بھی ہوں گے، جانتے بھی ہوں گے کہ روزانہ جو 2 آنا کی مزدوری کرنے کے لیے گاؤں سے لوگ آتے تھے شہر کی طرف، تو ان مزدوروں سے پوچھتے تھے کہ تم کتنا کماؤ گے دن بھر میں؟ وہ کہتے تھے 2 آنا۔ تو فرمانے لگے کہ میرے پاس بیٹھ جاؤ، 2 آنا میں دے دوں گا، تمہاری کمائی ہو جائے گی، تم زیادہ مشقت سے اور محنت سے بھی بچ جاؤ گے۔ تو اور کیا چاہیے؟ اگر بغیر اینٹ اٹھائے ہوئے، بغیر پتھر اٹھائے ہوئے 2 آنا مل جائے اور میرے گھر کی روزی روٹی چل جائے تو اور کیا چاہیے؟ وہ بیٹھ گیا، 1 مزدور، 2 مزدور، 4 مزدور، 10 مزدور بٹھا لیا اور دن بھر اس کو یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھاتے رہے۔ اس لیے کہ وہ تھے تو مسلمان مگر انہیں تو کلمہ بھی نہیں آتا تھا۔ وہ میوات کے رہنے والے، گاؤں کے رہنے والے، وہ تو آدھے سے زیادہ غیر تھے، نام کے مسلمان تھے، بہتوں کا تو نام بھی مسلمان کا نہیں تھا، نہ شکل مسلمان کی تھی، نہ لباس مسلمان کا تھا، نہ طور طریقہ مسلمان کا تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، کچھ نام بھی مسلمان جیسا بتاتے تھے اور خاندان بھی مسلمانوں کا بتاتے تھے، مگر اسلام نام کی ان کے اندر کوئی چیز نہیں تھی۔ اب آپ بتائیے وہ کام کرنے کی جگہ ہے کہ نہیں؟ جب عقیدہ بگڑ جائے، عمل بگڑ جائے اور اپنوں کا بگڑ جائے تو ہم پہلے کیا غیروں کے پاس جائیں گے کہ تم مورتیوں کی پوجا چھوڑ دو، تم آ جاؤ مسجد میں نماز پڑھنے لگ جاؤ تو کامیابی ملے گی؟ جب ہمارے گھر میں کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، ہمارے گھر میں کوئی کلمہ کو جاننے نماز پڑھنے والا نہیں ہے تو ہم پہلے تو یہاں فکر کر لیں گے۔ تو ان کو
فکر ہو گئی، غم ہو گیا کہ یہ سب مسلمان ہیں لیکن ان کو تو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، چونکہ ایک زمانے سے یہ کام بند تھا، رکا ہوا تھا۔ اب کیا ترکیب ہو سکتی ہے؟ وہ تو کہہ دیں گے کہ صاحب ہمارے گھر میں روزی روٹی کا مسئلہ ہے، آپ ہم کو کلمہ اور نماز سکھانے چلے، ہم کھانا کدھر سے کھائیں گے؟ تو اللہ نے ان کے دل میں ڈالا۔ اب وہ اتنا پیسہ رومال میں باندھ کے کندھے پہ رکھ کر کے تولیہ میں رومال میں لپیٹ کر آتے تھے اور ان مزدوروں کو بغل میں بٹھا لیتے تھے اور دن بھر کلمہ سکھاتے تھے، نماز سکھاتے تھے، بتاتے تھے اور شام کو 2 آنا دے کے گھر بھیج دیتے تھے۔ کام اس طرح شروع ہوا، کام اس طرح شروع ہوا۔ اب ایک علاقے میں کچھ لوگ، کچھ مزدور یہ سیکھ کر گئے تو ان کو فکر ہوئی کہ ہمارے گھر میں تو یہ چیز نہیں ہے، تو اپنے گھر میں وہ بتانے لگے، لوگوں کو، اپنی عورتوں کو بتانے لگے، اپنے بچوں کو بتانے لگے۔ اب یہ کام اس علاقے میں پھیلا۔ بعض واقعات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک صاحب، غالباً ان کا نام موسیٰ تھا، کسان تھے، کھیت والے تھے، مسلمان تھے۔ موسیٰ تو نبی کا نام ہے نا، وہ الگ بات ہے کہ کوئی موسیٰ بینڈ ہو جائے اور کوئی عیسیٰ بینڈ ہو جائے، وہ الگ چیز ہے، لیکن موسیٰ تو نبی کا نام ہے۔ اب بینڈ والے کا نام رکھ دیا جائے موسیٰ، عیسیٰ، یہ نبی کی بھی توہین ہے۔ تو وہ موسیٰ صاحب کسان تھے، ان کو کوئی لینا دینا نہیں تھا اس سے، نماز سے، روزے سے، دین سے، اسلام سے، اور پیسہ والے تھے۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں آیا کہ اگر اس بندے کو کے اوپر تھوڑی سی محنت کیا جائے، اگر یہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہو جائے تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ کلمہ پڑھنے والے ہو جائیں گے۔ تو اب اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر پہ گئے تو وہ ناراض، مگر لگے رہے۔ اب یہ لگنا آسان نہیں ہے، ایک باپ بھی اپنے بیٹے کے پیچھے اتنا نہیں لگتا ہے۔ باپ اگر بیٹے کو کہے کہ بیٹا چل نماز پڑھنے اور نہ جائے تو دوسری مرتبہ پھر کہے گا بیٹا چل نماز پڑھنے، تو پھر وہ بھاگ جائے گا۔ پھر تیسری مرتبہ باپ خوشامد کرے گا نماز پڑھنے چل، وہ منہ سے کہہ دے گا نہیں پڑھنا، تو ایمان سے خارج۔ اگر کہہ دے گا کہ نہیں پڑھنا تو ایمان سے گیا، تو یہ باپ گنہگار ہو جائے گا کہ تم نے اس کو اتنی سختی کیوں کیا۔ وہ نہیں پڑھ رہا تھا تو گنہگار تھا، معافی مانگتا، ہم معاف کر دیتے، کافر تو نہیں ہوا، مگر تو اس کے پیچھے پڑ گیا۔ اب تو نے اس سے کہا کہ نماز نہیں پڑھنا، اس نے کہا نہیں پڑھنا، تو کافر، تم نے کافر بنا دیا، باپ نے بیٹے کو کافر بنا دیا۔ تو اس کے سیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے پیچھے لگ گئے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کے پیچھے لگ جاتے تھے۔ پوری سورہ نوح بتا رہی ہے کہ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے کیا کیا ہے۔ اتنی لمبی عمر اللہ نے نوح علیہ السلام نبی کو دے دیا، تو کتنے لوگ مسلمان ہوئے 950 سال میں؟ 100 سے زیادہ تو مسلمان ہی نہیں ہو سکے، 100 سے زیادہ بھی نہیں مان سکے 950 سال میں، 100 کی تعداد بھی نہیں پوری ہوئی۔ مگر نوح علیہ السلام بیٹھ کے تھوڑے رہے، وہ تو کام کرتے رہے۔ ایک آدمی کے پاس 70 مرتبہ گئے، وہ منہ چھپا لیتا تھا، وہ کان میں انگلی ڈال لیتا تھا۔ نوح علیہ السلام بولتے تھے تو وہ چیخنے لگتا تھا تاکہ آپ کی آواز سنائی نہیں دے۔ آپ کے نوح علیہ السلام اللہ کے نبی کے منہ پر تھوک دیتا تھا، نوح علیہ السلام اللہ کے نبی کو گالیاں دیتا تھا، مارتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، مگر 950 سال تک یہ کام کرتے رہے، جاتے رہے، پیچھے رہے۔ فیصلہ آ گیا، ہو گیا آپ کا کام۔ اب جن کا مقدر پھوٹا ہے وہ جانے، اب بربادی ان کے مقدر میں آ چکی ہے، وہ برباد ہوں گے اور ہو گئے برباد۔ نوح علیہ السلام کو اور ان گنے چنے کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ نے بچا لیا، باقی سب کو غرقاب کر دیا۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑ گئے موسیٰ جی کے پیچھے۔ اب وہ کندھے پہ ہل رکھ کر بیل لے کر کھیت کی طرف چلے تو موسیٰ، یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی پیچھے پیچھے۔ اب وہ ہل چلا رہا ہے، آپ کھیت کی پگڈنڈی پر کھڑے ہیں
اور جب موقع ملا کہا موسیٰ بھائی کلمہ پڑھ لو، جب بھی ذرا سا رکا موقع پایا پھر اس کو کلمہ کی دعوت دے دی، پھر جب موقع پایا اس کو نماز کی دعوت دے دی۔ اب اس کو غصہ آ گیا کہ یہ میرے پیچھے کیوں پڑا ہے، مارا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ جو ڈنڈا ہوتا بیل کو مارنے کا، اس سے مارا اور گر گئے، پھر اٹھے، ہمت نہیں ہارے اور لگے رہے۔ آخر وہ انسان تھا، بیل نہیں تھا۔ اس کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم ایک بندے کو مار رہے ہیں، ایک بندے کو بھگا رہے ہیں، اور اس بندے کو کیا پڑی ہے کہ میرے پیچھے پڑا ہوا، کچھ بات تو ہے اس کے پیچھے۔ اب اس کو اللہ نے سمجھ عطا فرمایا اور ایک بہت بڑا مبلغ بن گیا، وہ آ گیا، وہ کلمہ بھی پڑھ لیا، وہ نماز بھی پڑھ لیا، اور صرف یہ نہیں، وہ بہت بڑا مبلغ، بڑے مبلغین کی جماعت میں آ گیا۔ پھر اللہ نے ان سے تو اس ملک کے علاوہ دوسرے ملکوں میں بھی کام لے لیا۔ تو یہ لگن اور یہ شوق اور یہ جذبہ جب پیدا ہوگا تو کام ہوگا، اس میں اعتدال کی اور حکمت کی ضرورت ہے۔ اب آخری بات کرنا چاہتا ہوں، ایک دوسری آیت میں نے اور پڑھی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، وہ تو سب اللہ ہی کا نام ہے۔ اللہ کے بہترین ناموں میں اللہ بھی ہے اور رحمان بھی۔ اب کوئی اللہ کا نام کہہ کے پکار رہا ہے تو رحمان پکارنے والے کو اس کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی رحمان کہہ کے اس کو پکار رہا ہے تو اللہ کہنے والوں کو اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ مل گیا نا سبق قرآن پاک سے؟ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو۔ اَيَّمَّا تَدْعُوا، کسی بھی نام سے پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہ تو اللہ ہی کا پیارا نام ہے، اللہ ہی کا اچھا نام۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، آپ جو نماز پڑھتے ہیں تو اس میں قرآن پاک کو بہت زور زور سے نہ پڑھیں کہ جو مخالف ہے وہ سنے تو بے ادبی کرے اور مذاق اڑائے، ہنسی اڑائے، اتنے زور زور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آگے فرمایا وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور اتنا آہستہ بھی نہ پڑھیں کہ جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی نہ سنیں۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، آپ اس کے بیچ کا راستہ اختیار کریں۔ یہی کہنے کا مقصد تھا میرا، اعتدال، بیچ کا راستہ اختیار کریں۔ ہم جہاں بیچ کے راستے سے بھٹکیں گے تو یا تو ہم ادھر آ جائیں گے یا ادھر چلے جائیں گے، یہی نقصان ہوگا۔ اور الحمدللہ یہ کام سکھایا جاتا ہے، یہ کام بتایا جاتا ہے کہ یہ دعوت کا کام کرنے والا اتنا نازک کام ہے کہ اس میں اگر ہم ذرا سا بھی حد سے آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے تو کام میں کامیابی نہیں مل سکتی۔ کہیں پر اس کو لوگ فالو کرتے ہیں، کہیں پر نہیں کر پاتے ہیں، لیکن ہے تو صحیح بات کہ اس میں اعتدال بہت ضروری ہے۔ کہاں پر میری بات لگنے والی ہے وہیں پر کہیں گے۔ ایک بات اور، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے کسی کو چن لیا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اپنے دل میں ہرگز ایسی بات نہ لائے کہ میں بہت کچھ ہوں، میں کچھ اور ہوں، یہ کچھ نہیں ہیں، یہ کچھ نہیں کرتے ہیں، میں ہی کچھ کرتا ہوں۔ دیکھیے قرآن پاک کی آیت ہمیں سکھا رہی ہے کہ رحمان کہہ کے پکارو یا اللہ کہہ کے پکارو، بات وہی ہے۔ اور کسی چیز میں اعتدال سے آگے مت بڑھنا۔ اب مائک پر آپ پڑھتے رہیں پانچوں وقت میں یا کسی بھی وقت میں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ اپنے نبی پر، تو اپنے نبی پر درود آپ گھر میں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں،
آپ اتنی آواز میں نہیں پڑھ سکتے ہیں کہ نبی کے ماننے والے کے کام تک پہنچے. آپ اتنا چیخ رہے ہیں مائک پر فجر کے وقت میں 4 بجے 5 بجے، تو کیا کر رہے ہیں؟ اس سے کوئی بھلا ہونے والا ہے کیا؟ بھلا ہو رہا. دیکھیے قرآن پاک اللہ کے نبی کو حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اپنے ولا تجہر بصلاتک، اپنی نماز میں آواز اتنی زور سے مت نکالیے قرآن پڑھنے میں کہ دوسرا مذاق اڑائے. ولا تخافت بہا، اور اتنا آہستہ بھی نہ کیجیے کہ پیچھے والا نہ سن سکے. بیچ کا راستہ اختیار کیجیے. ہم یہیں پر بھٹک جاتے ہیں. ہم کسی چیز کو پکڑتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم کو حق حاصل ہو گیا، ہم جیسے چاہیں کریں. یہ غلط ہوتا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے. ایک شفا خانہ ہے، ہاسپٹل، سب ڈاکٹر ہوتے ہیں. مریض علاج کرنے کے لیے جاتا ہے تو کیا سب کے سب ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں؟ پہلا واسطہ تو کاؤنٹر والے سے پڑے گا، بل جمع کیجیے، آگے بڑھیے. آگے اور بھی پروسیس ہے، پھر وہ نرس آئے گی، پھر وہ کمپاؤنڈر آئیں گے، وہ اپنا پروسیس، اس کے بعد پھر آگے او ٹی میں لے جائیں گے. اب ڈاکٹر آئیں گے، اب آپریشن کریں گے، اور پھر ڈاکٹر چھوڑ دیں گے، پھر دوسرے عملہ کریں گے. تو کیا کہنا کہ صرف ڈاکٹر ہی علاج کرتے ہیں؟ اگر یہ کاؤنٹر نہ ہو، اگر یہ کمپاؤنڈر نہ ہو، اگر یہ نرس نہ ہو تو ڈاکٹر خاک چھانیں گے، ڈاکٹر کیا گھاس چھیلیں گے بیٹھ کے وہاں پر، کر دیں گے علاج مریض کا. اور یہیں پر ہمارے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے. ایک کام کو کرنے کے لیے، وہ بھی اتنا بڑا کام ہے، اس کام کو کرنے کے لیے بہت کچھ کی ضرورت پڑے گی. ایک آدمی دعوت دینے والا ہوگا، دوسرا آدمی داعی کا کھانا بنانے والا ہوگا، اور تیسرا آدمی دعوت کا ماحول بنانے والا ہوگا. میں کھل کے آج کہہ رہا ہوں اتنے دنوں کے بعد، آج سے 40 سال پہلے جو یہاں ابھی جو ماحول ہے دعوت کا، دین کا، تبلیغ کا، اسلام کا، آج سے 40 سال پہلے نہیں تھا. جو ہیں ہمارے سامنے بوڑھے پرانے، وہ بتائیں گے آپ، یہ ماحول نہیں تھا. وہ تو بہت کچھ دیکھا گیا ہے، بہت کچھ سنا گیا ہے، بہت کچھ برداشت بھی کیا گیا ہے. آج یہ دن پیدا ہو، یہ دن آ گیا کہ آپ کھل کے یہ کام کر سکتے ہیں. تو ماحول بنانا بھی ایک کام ہے، لوگوں کو راغب کرنا بھی ایک کام ہے، پھر ان کی خدمت کرنا بھی ایک کام ہے، پھر ان کو موقع دینا بھی ایک کام ہے. یہ سب کام ہے، اور یہ سب کام کرنے والے ایک ہی منزل کے مسافر ہیں. اس لیے کسی کے بارے میں یہ سوچنا اور کہنا کہ صاحب یہ تو کچھ نہیں ہے، ہم ہی سب کچھ ہیں، یہاں اس کام کا نقصان ہوگا. اب جو لوگ اس کام کے وہ علم بردار ہیں، اگر ان سے یہ غلطی ہو رہی ہے تو وہ سمجھ لیں کہ آج خود ان کو ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. قرآن نے کیا کہا؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، دوسروں کے ساتھ احسان کرو، عدل بھی کرو اور احسان بھی کرو. آپ جب تک کہ محبت نہیں اپنے دل میں پیدا کریں گے دوسرے کے لیے، یہ کام ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو. اگر رشتہ داروں کو ان کا حق ادا نہیں کیا، ہم اس کام میں کبھی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمارے گھر کے لوگ رو رہے ہیں، ہماری بہنیں حق مانگ رہی ہیں، ان کا حق نہیں دیا جا رہا ہے. ہم چلے دوسرے کے چہرے پہ داڑھی لگانے کے لیے، وہ کہے گا نا کہ ہماری داڑھی زیادہ وہ قیمتی ہے کہ تمہاری بہن کا حق زیادہ قیمتی. پہلے بہن کا حق ادا کر کے آؤ، پھر میرے چہرے پہ داڑھی لگا دینا. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور پھر قرآن کہتا ہے کہ آپ بری باتوں سے، فحشا سے، ناجائز باتوں سے آپ منع کیجئے. ہاں، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ دین کی حفاظت اور دین کے پھیلاؤ کی، دین کو دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کی ذمہ داری ہے. کبھی بادشاہوں سے یہ امید لگا کے نہ بیٹھیں، اپنے ملک کے حکومت سے یا دوسرے کسی بھی ملک کی حکومت سے یہ امید لگا کے نہ بیٹھیں کہ وہ دعوت کے کام میں اور دین کے کام میں وہ کچھ مدد کرنے والی ہے. کوئی حکومت نہیں. ہمارے سامنے اسلام کی تاریخ بھی موجود ہے. مسلم ممالک میں مسلم بادشاہوں نے اسلام پر شکنجہ کسا ہے، بڑے بڑے علماء کو جیل میں ڈالا ہے، بڑے بڑے ائمہ کرام کو زندگی میں کوڑے لگوائے ہیں. یہ مسلم حکمرانوں نے کیا ہے، تو ہم دوسری حکومتوں سے کیا امید لگا کے بیٹھے؟
اس لیے حکومتوں کا یہ کام نہیں، حکومت کا کام ہے اپنی حکومت کو بچانا، بس اسی فکر میں وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ کام اللہ نے، اللہ کے رسول نے ہر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے کو عطا فرمایا، ہم سب کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔